شهر رمضان الذي أنزل فيه اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 18ویں دعا کی مختصر وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس دعا میں چند قیمتی جملے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ، خدایا تو مجھے آگاہ کر دے اس ماہ مبارک رمضان کے سحر کے وقت جو برکات ہے اس سے مجھے آشنا کر دے۔ معصوم ارشاد فرما رہا ہے۔ کتنی باعظمت ہستیاں ہیں، اہل دل والے جانتے ہیں۔ یہاں معصوم فرماتے ہیں خدایا مجھے آگاہی عطا فرما، کیونکہ انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں اسے معرفت حاصل نہ ہو اس وقت تک اس کے اعضاء و جوارح حرکت میں نہیں آتے۔ کسی چیز کی بھی معرفت جب تک نہ ہو اس وقت تک اس کے کردار میں اس کا نقش نظر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے معصوم نے اپنے دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں تلقین کی ہے کہ خدایا تو اس وقت سحر کے عظمت کو، جس کے حوالے سے تیری ذات کے نزدیک اس کا جتنا مقام ہے، رتبہ ہے، اس سے مجھے آشنائی عطا کرے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ وقت سحر سے استفادہ کر سکوں۔ وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، خدایا میرے قلب کو، میرے تاریک دل کو، ہم گناہگار اگر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ تاریک دل کو، یہاں معصوم ارشاد فرما رہا ہے، معصوم کا دل پاک و پاکیزہ ہے۔ وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، خدایا پاک و پاکیزہ نور سے میرے قلب کو منور کرے۔ تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ دعا کرے خدایا سال بھر ہم نے گناہ انجام دیا ہے، گناہوں کے وجہ سے ہمارے دل پر زنگ لگ چکا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو بخش دے اور اس ماہ مبارک رمضان کی نورانیت سے میرے تاریک دل کو منور کر دے۔ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، خدایا میرے ہر عضو کو اس قابل بنا دے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں تیری اتباع میں اپنا ہر عضو رکھ لوں۔ آج کل تو ہم دنیا میں ہیں، تو دنیا میں جب تک ہے تو ہم زبان سے ہی بولتے ہیں، آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس عضو سے انسان نے گناہ انجام دیا ہو یا کوئی اچھا کام انجام دیا ہو اس کی گواہی وہی عضو دے گا۔ اليوم نختم علی افواہہم، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن میں انسانوں کے زبان پر مہر لگا دوں گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، انسان کے منہ پر مہر لگے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور انسان کے پیر گواہی دیں گے کہ خدایا اس شخص نے مجھ سے فلان کام انجام دیا ہے۔ وہ خطرناک دن ہے۔ پہلے تعجب ہوتا تھا ہمیں کہ کیسے معلوم ہوگا قیامت کے دن، کیسے گواہی دیں گے۔ آج کل کے دور میں یہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ آج کل جو جدید کیمرے لگے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، ان کے ذریعے سے ہمارے حرکات و سکنات، ہم کہاں بیٹھتے ہیں، ہاتھوں سے کیا کام انجام دیتے ہیں، آنکھوں سے کیا کام انجام دیتے ہیں، وہ کیمرہ جذب کر لیتا ہے۔ اسی طرح کرام الکاتبین ہمیشہ جو ہے
ہمارے اچھے اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں اور برے اعمال کو بھی ثبت کر رہے ہیں۔ تو آج کرام الکاتبین کو سمجھنے کے لیے ہمیں خفیہ کیمرہ کا سمجھنا ہی کافی ہے۔ واضح ترین مثال یہی ہے۔ تو گویا 24 گھنٹے کرام الکاتبین ہمارے ساتھ ہیں، نہ انہیں کوئی نیند آتی ہے، نہ سستی چھا جاتی ہے، بلکہ ہمیشہ انسان کے طاق میں ہوتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن جس انسان نے معمولی سا بھی نیک کام انجام دیا ہو وہ اس کا اجر پائے گا، اسی طرح جس نے معمولی سا بھی گناہ کیا ہو اس کی سزا بھی وہ پا لے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِ إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ بِنُورِكَ کہ خداوند عالم کی ذات میں معصوم دعا فرما رہے ہیں کہ خدایا کہ میرے اعضاء و جوارح کو تیرا فرمان بردار بنا دے۔ یا منور قلوب العارفین، اے وہ ذات جو عارفین کے دلوں کو منور کرتا ہے اپنے پاکیزہ نور سے۔ تو انسان کا دل جتنا شفاف ہوگا، انسان جتنا استغفار کرے گا، انسان گناہوں سے جتنی دوری اختیار کرے گا، اسی حساب سے خدا اس کے دل کو بھی منور کرے گا اور اسی حساب سے اس کو اجر دے گا۔ اور جس حساب سے انسان کا دل نورانی ہوگا اسی حساب سے اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا۔ ہر چیز کی معرفت، خدا کی معرفت، انبیاء کی معرفت، اولیاء الہی کی معرفت، رمضان المبارک جیسے مقدس ایام کی معرفت، اور جو بھی فعل انسان معرفت کے ساتھ انجام دے تو اس کا اجر و ثواب بھی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان مقدس ایام کی معرفت کو جان لیں۔ ممکن ہے کہ آئندہ سال تک ہم زندہ نہ رہیں، بہت سارے افراد پچھلے سال آج کے دن ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں۔ تو یہی بہترین موقع ہے کہ ہم آخری دن سمجھ کر، انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس عمر کو، ان لمحات کو، ان قیمتی لمحات کو، کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے روایات میں آیا ہے کہ یہاں پر انسان اگر سوئے ہوئے ہوں تب بھی جو ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا ہر سانس جو ہے تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اتنے مقدس ایام کو ہمیں مفت میں ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان کی معرفت حاصل کر دیں اور اپنے گناہوں کو بخشوانے اور آئندہ کے زندگی حق کے حوالے سے توبہ نصوح انجام دینے کی توفیق دے بار الہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔